الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعا حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا یا صاحب الزمان یا مولانا الغوث الغوث
أدركني أدركني الساعة الأجل الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات پر محمد. ہمارے دیگر صلوات. کدیوال صاحب کو بلا لاؤڈ اسپیکر کی سیٹنگ سے صلوات. بارہ دیگر صلوات. بارہ دیگر صلوات. معزز سامعین، چند راتیں رہ گئی ہیں اور امام حسین علیہ السلام چند راتوں کے مہمان ہیں. جی بھر کے پرسہ دیجئے، پھر نہیں معلوم کہ آئندہ سال کون زندہ رہے. موضوع کا بھی حق ادا نہ ہو سکا. ہمارے پاس آج اور کل کی رات ہے. کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ بات کو سمیٹ کر اور آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. ٹاپک تھا سکسیسفل لائف according Islamic psychology and according modern psychology. آج جتنی بھی سائیکالوجی کی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں تو سکسیسفل لائف کے لیے ایک اصول آپ کو یقیناً نظر آئے گا کہ سکسیسفل اگر لائف گزارنی ہے تو سکسیسفل جو دنیا میں آپ کی نظر میں سب سے سکسیسفل لوگ ہیں ان کا امیج اپنے برین میں کریٹ کریں، ڈیولپ کریں. اور اگر وہ امیج آپ کے دماغ میں آ گیا، برین میں آ گیا، ہمیشہ رہا، تو آہستہ آہستہ آپ بھی ویسے بنتے جائیں گے. یہ اصول ہے کہ وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہوں، وہ آپ کے لیے ہیروز ہوں، اور ان کا امیج ہمیشہ آپ کے برین میں ہو. دیکھیے یہی اصول جو ہے وہ اسلامک سائیکالوجی کا تاکید ہے سکسیسفل بننے کے لیے، کامیابی کے لیے. دنیا کی آخرت کی زیارت عاشورہ پڑھیں. صبح کا آغاز یا شام کا آغاز یا رات کا آغاز زیارت عاشورہ سے کریں یا زیارت جامعہ پڑھیں. یہ بالکل وہی سائیکالوجی کے اصول ہیں. ان زیارتوں میں کیا ہے؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد. اے خدا میری زندگی ویسی بنا دے جیسے اہل بیت کی زندگی تھی. صبح اٹھ کے یہ دعا کریں، اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد. جیسے حیات تھی اہل بیت کی، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ویسے میں زندگی گزاروں.
و مماتی ممات محمد و آل محمد، اور اگر اس دنیا سے جاؤں تو بھی ویسے جاؤں جیسے اہل بیت شہادت کے ساتھ گئے. صلوات پڑھی محمد و آل. لہذا سکسیسفل ترین افراد کو تلاش کریں تو انہیں آپ اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کا امیج جو ہے آپ کے برین میں ہو تو آپ سب سے زیادہ سکسیسفل انسان ہو جائیں گے. اب دنیا کو، پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جو ہر فیلڈ میں سکسیسفل ہوں. ممکن ہے کہ انسان فنانشلی بہت سکسیس حاصل کر لے مگر فیملی لائف بالکل اس کی تباہ ہے. ممکن ہے کہ دنیا میں بہت سکسیس حاصل کر لے مگر اسپریچولی ڈیڈ ہے، سوشل لائف اس کی کچھ نہیں ہے. سکسیس فل زندگی یعنی ہر فیلڈ میں کامیابی ہو. اب اہل بیت ایک ایک فرد پر نظر ڈالیں کہ اگر ایجوکیشنل فیلڈ میں دیکھیں تو دنیا کا کوئی بشر ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ان کی پائٹی اور تقویٰ دیکھیں تو کوئی انسان ان کی تقویٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر ان کی عبادت کو دیکھیں تو کوئی ان کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ان کی سخاوت کو دیکھیں تو کوئی ان کی سخاوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ان کی شجاعت کو دیکھیں تو کوئی ان کی شجاعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اگر ان کی دعاؤں کو دیکھیں تو دنیا میں کسی کی ایسی دعائیں نظر نہیں آتی. عزیزان گرامی، جو بھی دنیا آخرت کی فیلڈ ہے نا اس میں سکسیسفل ترین، کامیاب ترین افراد اگر ہیں تو محمد و آل محمد ہیں. صلوات پڑھیں. اسی لیے اللہ نے بھی، قرآن نے بھی، یہ سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پر یہ آیت ہے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اہل بیت سے مودت کرو گے تو تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی، کیونکہ وہ تمہارے رہنما بن جائیں گے، وہ تمہارے آقا بن جائیں گے. تم انہیں فالو کرتے چلے جاؤ گے اور تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے. یعنی ان کی محبت سے ان کو فائدہ نہیں بلکہ ہمیں فائدہ ملے گا. صلوات پڑھی محمد و آل. مگر میں نے عرض کیا کہ ہم اس سلسلے میں کیوں سکسیسفل نہ رہے، یعنی جتنا ہونا چاہیے مسلمانوں کو اتنے سکسیسفل ہم کیوں نہیں رہے. اس وجہ سے کہ ہم آدھے راستے پہ رک گئے. اہل بیت کے فضائل تو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں مگر ان کے فرامین کو نہ ہم سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک کہ انسان کے پاس علم کے ساتھ عمل نہ ہو، جب تک آئیڈیالوجی کے ساتھ ایکشن نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ وہاں خزانہ ہے، ٹریجر ہے، لیکن یہ جو علم ہے اس سے آپ امیر نہیں بن سکتے بلکہ آپ کو زحمت کرنا ہوگا، جا کے کھود کر پہاڑ وہ خزانہ نکالنا ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. لہذا اہل بیت کے فضائل کا مقصد یہ ہے کہ دل میں محبت پیدا ہو، اور محبت کا مقصد کیا ہے کہ اطاعت پیدا ہو. اور جتنی اطاعت آتی چلی جائے گی اتنی آپ کی زندگی کامیاب تر ہوتی چلی جائے گی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب جو انسان دنیا میں دیکھ لیں جتنا اس نے اپنی زندگی کو ڈھایا ہے، چینج کیا ہے اہل بیت کی زندگی میں، وہ اتنا کائنات میں کامیاب ترین انسان. اس صدی میں جس میں ہم خوش نصیب ہیں زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک انسان کامل گزرے ہیں، وہ ہے امام خمینی رحمت اللہ. اگر آپ ان کے حالات سنیں تو انہوں نے 100% کوشش کی ہے پوری طاقت کے ساتھ کہ واقعاً میں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلوں. نقش قدم پہ چلنا یعنی جہاں جہاں ان کے قدم ہیں میں ان کے پیچھے
پیچھے چلوں، حتیٰ کہ بار بار کہتے تھے کہ یہ بال برابر ذرہ برابر بھی ہمیں اہل بیت کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مگر ہمیں اہل بیت کے راستے سے ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہٹنا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں، وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ ذرہ برابر اہل بیت کے راستے سے مجھے ہٹنا نہیں ہے، تو یقیناً ہم بھی ہر فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ پیرس میں جب حضرت آیت اللہ علیہ آغا خمینی تھے، تو کچھ لوگ جو دنیاوی لوگ تھے، دنیاوی سیاستدان تھے، مگر فکر ان کی جو تھی امام خمینی والی فکر نہیں تھی، عام آدمی تھے، دنیا دار لوگ تھے، جیسے قطب زادہ ہے یا بنی صدر تھے، اس ٹائپ کے لوگ۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کھڑی کر دی کہ دنیا میں ریولیوشن لا دے، پتہ چلے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، ہمارے مقاصد کیا ہے۔ بہت بڑا خرچہ بھی کیا، اور امام خمینی نے پریس کانفرنس کرنی تھی۔ اب جیسے پریس کانفرنس میں بھی ایک سوال ہی ہوا تھا، ایک سوال بس، امام نے جواب دیا اور آغا خمینی اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب پریشان ہو گئے کہ دنیا دار لوگ تھے کہ ہم نے تو بڑا خرچہ کیا ہے، کیسے انقلاب آ سکتا ہے اگر ہم میڈیا کو چھوڑ دیں گے؟ میڈیا کے بغیر تو انقلاب نہیں۔ اتنا بڑا میڈیا ہم نے کریٹ کیا ہے، سارے دنیا کے ٹیلی ویژن یہ وغیرہ، CNN بھی جو بھی اس زمانے میں تھے، BBC، سب لوگ ہیں۔ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تاکہ کچھ ان کے سوالات ہوں، میڈیا میں بات جائے۔ آقا نے فرمایا نہیں ہو سکتا، اس وقت نماز کا وقت ہے۔ وہی کیا نا جو مولا علی نے کیا تھا کہ جنگ صفین میں ادھر تیر چل رہے ہیں، ادھر تلواریں چل رہی ہیں، ادھر نیزے چل رہے ہیں، اور مولا بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں۔ ابن عباس کہتا ہے مولا کوئی تیر نہ لگ جائے، آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے؟ کہ دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی فضیلت کا وقت کب ہے۔ دیکھا، اور وہیں مصلی بچھایا۔ کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ جنگ، میدان جنگ ہے، نماز تو قضا نہیں ہو رہی، صرف فضیلت کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ فرمایا علی اسی نماز کے لیے تو لڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اگر دشمنوں کو نماز کا فلسفہ سمجھ میں آ جائے تو کبھی ہمارے خلاف نہ لڑیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جتنی منت سماجت کی، کہا نہیں، کیسے نماز کو فضیلت سے چھوڑا جا سکتا ہے؟ کہ اہل بیت فرماتے ہیں لیس منا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو نماز کو اس کے فضیلت کے وقت پہ نہ پڑھے۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے، ذرہ برابر امید جو تھی اسباب کی طرف نہیں تھی۔ میڈیا ایک سبب ہے نا انقلاب لانے کا، ذرہ برابر امید اسباب کی طرف نہ تھی، 100% امید تھی خالق اسباب کی طرف۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو کامیابی کا راز یہ ہے کہ سکسیسفل لائف اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو ہمارے سامنے ماڈل موجود ہیں، نمونے موجود ہیں، وہ کردار موجود ہیں کہ دنیا میں کوئی بشر ان کریکٹرز کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، سکسیسفل لائف کے لیے میں نے چند اصول بتائے کہ کامیابی کے لیے سیلف کانفیڈنس، جس پر پوری ایک تقریر ہوئی۔ سیلف کانفیڈنس ایک کنجی ہے، کی آف سکسیس۔ اگر کسی میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور سیلف کانفیڈنس اگر پیدا کرنا ہے، توحید کو سمجھیں۔ ہم صرف ایک توحید کو سمجھیں۔ وہ توحید کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ توحید کی 7، 8، 10 اس سے بھی زیادہ قسمیں ہیں، اور یہ جو کتاب ہے آیت اللہ شہید دستغیب کی، گریٹ سن، گناہان کبیرہ، اس میں شرک اور توحید کا پورا چیپٹر ہے۔ توحید افعالی ہے، توحید صفاتی ہے، توحید عبادی ہے، بہت ساری قسمیں ہیں توحید کی۔ جب تک کہ توحید کو ہم نہیں سمجھیں گے، سیلف کانفیڈنس جو ہے
آپ کے اندر نہیں آئے گا. اور جتنی پرسنٹیج آپ کی سیلف کانفیڈنس میں زیادہ ہوگا، جتنا انکریز ہوگا، اتنی آپ کی کامیابی زیادہ ہوگی. اور میں نے عرض کیا تھا سیلف کانفیڈنس کے لیے سب سے خطرناک جو اس کا دشمن ہے وہ ہے فیئر اور ڈاؤٹ. اور فیئر اور ڈاؤٹ تب تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ آپ کی توحید 100% صحیح نہ ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور دیکھیے امام خمینی کے لیے کہتے ہیں کہ جب وہ جہاز سے چلے پیرس سے تہران کی طرف تو ادھر سے تو کتنے 80,000 لوگ شہید ہو چکے تھے. اور وہ جو وہاں پر بختیار شاہ پور بختیار وغیرہ جو ہیڈ تھا اس نے کہا ہم پلین کو گرا دیں گے، جیسے پہنچا فائر کریں گے. تو پلین میں جتنے لوگ تھے کہا وہ لوگ خوفزدہ تھے، بہرحال ساتھ تو آ رہے تھے، جاگ رہے تھے شاید وہ فائر ہو جائے. کہا مگر آقا خمینی آرام سے سو رہے تھے اپنے ٹائم پہ. توجہ فرمائیں، یہ ہے سیلف کانفیڈنس. اسے کہتے ہیں سیلف. پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، آرام سے سو رہے تھے اور ایگزیکٹ اس ٹائم پر جو نماز تہجد کا ٹائم ہے اٹھ گئے کہ مجھے نماز تہجد ادا کرنی ہے، اور اوپر جو پلین کے اوپر ہوتی ہے کچھ جگہ وہاں جا کے پوری نماز تہجد ادا کی. تو یہ سیلف کانفیڈنس، اگر فیئر ہے آپ کے اندر اور ڈاؤٹ ہے، یہ دو اینیمیز ہیں. کبھی بھی سیلف کانفیڈنس آپ کا مضبوط نہیں ہو سکتا. اور یہ دونوں اینیمیز تب نکلیں گے جب آپ توحید حقیقی توحید اپنے دل میں پیدا کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. جو مولا علی علیہ السلام نے ابو ذر سے کہا کہ پوری دنیا مل کر بھی اگر علی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ خدا نہ چاہے. تو فیئر کا آئے گا. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ خدا شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے. عزیز، یہ ہے سیلف کانفیڈنس. اب سیلف کانفیڈنس کے بعد ہم نے کہا سکسیسفل جتنے بھی انسان ہیں اگر واقعی سکسیس حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے گول سیٹنگ بہت ضروری ہے. اگر گول سیٹنگ نہیں تو آپ ریئل سکسیس حاصل نہیں کر سکتے. گول سیٹنگ کیا ہے کہ سب سے زیادہ پاورفل چیز جو اللہ نے دی وہ برین ہے. اس برین کے مسلز بنانے ہیں. اب مسلز کیسے بنتے ہیں؟ جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنے مسلز بنیں گے نا. تو یہ تھنکنگ جو ہے جتنی زیادہ کریں گے کریٹیوٹی پیدا ہوگی. کریٹیو یہ فیکلٹی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن جب بچے کو میں نے کہا بار بار اسے ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، یہ نہ کرو، ڈانٹا جاتا ہے بچپن میں، تو اس کی کریٹیوٹی یہ فیکلٹی ختم ہو جاتی ہے. یعنی ختم نہیں ہوتی، دفن ہو جاتی ہے. اس کو دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے. اور یہ ڈیولپ کب ہوگی؟ جب انسان سوچے گا، کسی مسئلے پر سوچے گا، کسی پرابلم پر سوچے گا، جو بھی ہو، دینی ہو دنیاوی، کہ کیسے میں اسے حل کروں، کیسے سالوشن تلاش کروں، کیسے امپرومنٹ کروں. تو جتنا زیادہ سوچیں گے آپ اتنے مینٹل مسلز بنیں گے. کریٹیوٹی یہ فیکلٹی دوبارہ زندہ ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. اور جیسے یہ ڈیولپ ہو گئی آپ کی فیکلٹی تو آپ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے. بزنس میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، ایجوکیشن میں نئی نئی چیزیں آئیں گی، نئی نئی تحقیقات کر سکیں گے. تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ نے نئی چیز دنیا میں بنا لی تو وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جس کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا، اور آپ سب سے آگے ہوں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس میں جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ. نیگیٹو تھنکنگ کریٹیوٹی کی دشمن ہے، زہر قاتل ہے. کہ دن جب تک پیس آف مائنڈ نہیں ہوگا اور آپ نیگیٹو تھنکنگ رہیں گے، کسی سے بغض رکھیں گے، عداوت رکھیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہے کریٹیوٹی آپ کی ڈیولپ نہیں ہوگی. اور میں نے عرض کیا کہ جب کریٹیوٹی بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ آپ سپر کانشیس انسان بن جائیں گے. سپر کانشیس انسان، ایک کانشیس، سب کانشیس، سپر کانشیس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی. سپر کانشیس انسان وہ ہے کہ آنے والے خطرات کو دوسروں سے اسے پہلے خبر ہو جاتی. کیوں؟ کہ سپر کانشیس جو ہے یہ برین، یہ سول کے بالکل نزدیک ہے. جتنا یہ ڈیولپ ہوگا اتنے ایکسٹرا آرڈنری پاورز آپ کو ملیں گے. دیکھیں انسان کیا ہے، اس نے خود کو پہچانا نہیں ہے. اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من عرف نفسہ فقد عرف رب. یہ کتنا بڑا جملہ ہے. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا. مولا علی نے بھی کہا, حدیث بھی ہے. اس کا مقصد سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا مقصد ہے. یعنی آپ کے پاورز ان لمیٹڈ ہیں اگر آپ خود کو پہچانیں. ہم سمجھتے 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں, 2 کان ہیں, 2 آنکھیں, دیٹس اٹ. ہم گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اور برین ہے. ہاں فزیکلی تو ایسا ہے, مگر قرآن نے بھی کہا قل الروح من امر ربی. یہ جو سول ہے نا, روح ہے, یہ ان لمیٹڈ ہے, اس کے پاورز ان لمیٹڈ ہے. اگر آپ نے خود کو ڈسکور کر لیا, یعنی خود کو پہچاننا, خود اپنے پاورز کو ڈسکور کرنا, اگر آپ نے خود کو ڈسکور کر لیا تو آپ لمیٹڈ نہیں رہیں گے, بلکہ آپ کی سوچ بھی ان لمیٹڈ ہو جائے گی اور آپ کے پاورز بھی ان لمیٹڈ ہو جائیں گے. آپ ہر وہ چیز کر سکتے ہیں جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے خود کو ڈسکور کیا. لیکن افسوس یہ ہے کہ جیسے برین کو بھی ہم ہتھوڑے مارتے ہیں, کبھی نیگیٹو تھنکنگ کے ذریعے سے, کبھی نشے کے ذریعے سے, کبھی زیادہ سونے کے ذریعے سے اس کو تباہ کرتے ہیں. اسی طرح سے سول جو انلمیٹڈ پاور فل ہے, ہم اسے بھی نقصان پہنچاتے ہیں گناہ کر کر کے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جتنے گناہ ہم کرتے ہیں نا, اتنا اپنے اس عظیم و شان سرمایہ کو تباہ کرتے ہیں. ورنہ سول کے اندر انلمیٹڈ پاور ہے, تصور نہیں کر سکتے ہم. فزیکل پاورز کی لمٹ ہے. برین چلو 20 بلین سیل ہیں, کنیکٹڈ ہے 20,000 سے, ٹھیک ہے, مگر لمٹ ہے, کاؤنٹ کر سکتے ہیں. مگر سول انلمیٹڈ ہے. سول میں اتنی پاور ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک لمحے میں آپ کا سول ملین مائلز دور جا سکتا ہے, عالم نور پر پہنچ سکتا ہے, عرش و کرسی تک پہنچ سکتا ہے, لاہوت میں پہنچ سکتا ہے, وہاں سے ایک علم غیب کی چیز لے کر پھر ایک لمحے میں واپس آ سکتا. بتائیے کس کے اندر پاور ہے؟ یہ آپ کے سول کے اندر پاور ہے. اسی لیے خواب اللہ نے کریٹ کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ سول کے پاورز انلمیٹڈ ہیں. مگر ہم خواب سچے دیکھتے بھی ہیں, پھر بھی ایمان نہیں بڑھتا کہ یہ جو خزانہ اللہ نے دیا ہے ہم اسے کیوں ضائع کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سچے خواب قرآن نے کہا کہ کافر بھی دیکھتا ہے. ٹھیک, مطلب آپ نے یہاں بیٹھ کر دیکھا کہ پاکستان میں فلاں آدمی کو کسی نے قتل کر دی, صبح کو ایگزیکٹلی وہی جو آپ نے دیکھا وہی پتا چلا, تو کیا جھوٹ ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا جھوٹ. یعنی آپ کا سول ایک لمحے میں وہاں گیا اور رپورٹ لے کر واپس آ گیا. آج تک کوئی فزیکلی ایسا پلان نہیں ہے, نہ بنا سکتے ہیں. اتنی پاور کسی کے اندر نہیں جتنی انلمیٹڈ پاور اللہ نے آپ کے سول کو دی. مگر اسی لیے اللہ نے کہا کہ انسان ظالم بھی ہے, یہ انسان جاہل بھی ہے. میں نے اتنی پاورفل چیز اسے دی ہے مگر اس نے اس کی قدر نہیں کی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. انہ کان سلوما جہولا. یہ انسان بڑا ظالم ہے, یہ بڑا جاہل ہے. خدا کہتے ہیں میں نے ایسی چیز دی ہے, ایسے خزانہ دیا ہے جسے میں نے اپنی طرف نسبت دی. قل الروح من امر ربی. ربی اللہ نے اپنی طرف کہا, یہ میرا امر ہے, یہ میری دی ہوئی طاقت ہے انسان, مگر تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں لیتا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہ سول کے اندر انلمیٹڈ پاور ہے. ایک واقعہ تاکہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صرف خواب تک بات محدود نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. انشاءاللہ خدا آپ سب کو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب کرے. وہاں پر بہت سارے صحن ہیں, ان میں سے ایک صحن ہے جس میں سبیل بنی ہوئی, بیمار وہاں پر آتے ہیں شفا کے لیے. بہت بڑا صحن ہے, شاید انقلاب کہتے ہیں اسے. اور وہاں پر جیسے انٹر ہوتے ہیں, پیچھے یونیورسٹی ہے, اسلامک یونیورسٹی, تو وہاں پر دیوار پر ایک تختی لگی ہوئی ہے آیت اللہ نخود کی, اور وہاں اکثر آپ دیکھیں گے 20, 30, 40 خواتین قرآن پڑھ رہی ہوتی. اور یہ اتنے بڑے آیت اللہ تھے
کہ امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم جب زیارت کرنے گئے تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا نے کہا کہ یہ ولی خدا ہے، اس سے کچھ فیض جا کر لیں۔ امام خمینی خود مجتہد، خود عارف تھے، اور گئے امام خمینی جا کے ان سے کچھ علم لیا، کچھ وظیفہ لیا۔ بہت ان کی کرامت ہے، ان کی کرامتیں مشہور۔ نخود یعنی چنا، نخود کی، چنے والا حیات اللہ، ان کا نام کیوں پڑ گیا؟ ان کے پاس چنے پڑے رہتے تھے، لوگ آتے تھے تہران سے، ادھر سے ادھر سے دور سے، کہ میری اماں بیمار ہے، میرا بابا بیمار، کہا تو چنا کھا لے، تیری ماں وہیں تہران میں ٹھیک ہو جائے گی، اور ہو جاتی تھی۔ تو ان کا نام پڑ گیا چنے والا آیت اللہ، نخود کی۔ یہ ابھی کی بات ہے، 80-90 سے، امام خمینی کے زمانے کے عالم تھی۔ اب ان کا سچا واقعہ، بہت سارے ان کی کرامات ہیں۔ یہ ہے کہ سول کی پاور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خواب تک محدود نہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں اور پھر عمل نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں، فکر نہیں کرتے کہ ایک طاقت ہے، ہم کیوں نہیں یوز کر رہے اسے، ڈیولپ کیوں نہیں کرتے۔ یعنی ہماری روح کے اندر پاور ہے کہ ایک سیکنڈ میں یہ ملینز مائلز کا سفر کر سکتی ہے، مگر ہم اس سے کچھ فائدہ نہیں لیتے، ایسے ہی مر جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اللہ کہہ رہے تو ظالم ہے، تو جاہل ہے، فائدہ لے۔ تو ان کے بہت سارے عقیدت مند تھے، ایک بہت عقیدت مند تھا، تو اس کو بادشاہ ایران نے کہا میں تجھے اس صوبے کا، پروونس کا گورنر بنا رہا ہوں۔ تو بہت عقیدت مند تھے، تو کہا میں پہلے آیت اللہ سے پوچھوں۔ تو آیت اللہ نے خود کی جب ان کے پاس ہے کہا یہ آفر آئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، کبھی بھی یہ قبول نہ کرنا، کیونکہ بادشاہ ظالم، اور تو یقیناً اس کے ظلم میں شامل ہو جائے گا۔ یہ زندگی 4 دن کی، وہاں پھر عذاب ہی عذاب ملے گا، اپنی ساری زندگی عبادت کو برباد۔ جو آپ کا حکم، اس نے منع کر دیا۔ اب بالکل گورنر ہی ملنے والی تھی، تو جتنے بچے تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ بابا گورنر بنیں گے تو ہم عیاشی کریں گے۔ انہوں نے کہا ملا نے تو ہمارا کام بگاڑ دیا۔ تو اس کا بڑا بیٹا تھا، بہت غصے میں آیا کہ اسے مجھے قتل کرنا ہے، ٹھیک، آیت اللہ کو قتل کرنا ہے، ہماری گورنر اس نے خراب کر دی، ہم لکھپتی بن جاتے، کروڑپتی بن جاتے، بادشاہی مل جاتی۔ وہ دنیا بھی تو لوگ سوچتے ہیں، دنیا پرست۔ تو یہ پیدل ہی، اب جیسے اس گاؤں سے، شہر سے نکلے تو یہ چھپ کے کھڑا ہو گیا بندوق لے کے، جیسے گزریں گے بندوق مار کے چلا جاؤں گا، کیا پتا کس نے مارا۔ تو فائر کرنا ہی چاہتا تھا، تو وہ صرف سامنے سے نہیں دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ روح کے اندر طاقت ہے نا، ہم نے اسے استعمال نہیں کیا۔ تو جیسے وہ فائر کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آواز دی نام لے کے، اے میرے دوست کے بیٹے ذرا ادھر آ۔ تو یہ اس کے ہاتھ لڑ گئے کہ یہ تو دیکھ رہے ہیں مجھے، میں تو چھپ کے کھڑا ہوں۔ تو آ گئے، ہاتھ پکڑا، کہا کہ کربلا چلو گے؟ ٹھیک ہے، جتنا بھی برا انسان ہو، جس کے دل میں تھوڑی بھی امام حسین کی محبت ہے تو نہ تو نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ کہاں؟ کہا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں، آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کی، بس ایک لمحے میں دیکھا کہ سامنے کربلا۔ صلوات پڑھ محمد۔ ساری زیارتیں کرائیں، ساری زیارتیں ہوئی۔ تو کہا نجف چلو گے؟ اب تو مرید بن گیا، جو قاتل کرنے کے لیے آیا تھا، اب معافی مانگنے لگا۔ کہاں؟ آنکھیں بند کر، پھر نجف پہنچے۔ کہ کاظمین چلو گے؟ یہاں۔ کاظمین چلے۔ کہا مدینے چلو گے؟ یہاں۔ ساری زیارتیں کرا کے لے کر آ گئے، اور پھر واپس آ کے وہیں پہنچایا۔ اور کتنے مختصر عرصے میں؟ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ یا 40 منٹ۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ دیکھیں انلمیٹڈ پاور ہے انسان کے پاس، مگر انسان دنیا داری میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ ایک فائدہ اس سے لیتا نہیں، جبکہ خدا خواب دکھاتا رہتا ہے کہ تو انلمیٹڈ ہے، انلمیٹڈ ہو کر سوچ اور انلمیٹڈ ہو کر کام کر، خود اپنے اندر بھی انقلاب کر اور پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ ہے سول کے پاور، یہ ہے روح کے پاور، اب اصلاً استعمال نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اب سول کے پاورز کیسے ڈیولپ کیے جائیں، کون سا عمل؟ دیکھیے، ایک تو چیز طے ہے، ہر گناہ جو ہے وہ ہمارے سول کے لیے خطرناک ہے، ہماری روح کے لیے خطرناک ہے۔
اگر ہم چاہتے کہ سول کے پاورز ڈسکور ہوں ہمارے اوپر کہ کتنی پاور ہے ہمارے اندر، کتنی طاقت ہے، تو پہلے تو گناہ کبیرہ پڑھ لیں، گناہ صغیرہ پڑھ لیں کہ گناہ جو ہے قاتل ہے، قاتل. مثلا دیکھیے پرندہ ہے، اس کا کام ہے اڑنا، روح کا کام ہے اڑنا، روح کا کام ہے پرواز کرنا. یہ خواب کیا ہے؟ پرواز ہے. یہ روح اپنی طاقت بتا رہی ہے، او بدبخت انسان، میں ایک لمحے میں کروڑ میل بھی سفر کر سکتی ہوں، تو مجھے استعمال کر، میں تیری سواری بن کر تجھے معراج تک پہنچا سکتی ہوں. ہاں، وہ انسان سوچتا نہیں ہے. مگر اب آپ دیکھیں پرندے کا کام ہے نا اڑنا، لیکن ایک چھوٹا سا پتھر بھی پرندے کے پر میں ڈال دیں وہ اڑ نہیں سکتا. تو یہ گناہ چھوٹا پتھر نہیں پہاڑ بن جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکور ہوں یہ پاورز جو ان لمیٹڈ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ نہ گناہ کبیرہ ہو نہ گناہ صغیرہ ہو، پھر آپ ان لمیٹڈ ہو جائیں گے. یعنی خود کو پہچانیں، ٹرو سیلف آپ کا کیا ہے، آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ یہ صرف ہاتھ پاؤں نہیں ہے، آپ کا ٹرو سیلف آپ کی روح ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہ بہت مثال میں دیتا ہوں، اکثر دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے، بچے بھی سمجھ جائیں کہ مثلا ہم سمجھتے بس ہم یہی باڈی، نہیں، اصل ہماری حقیقت تو روح ہے. آسان مثال میں نے کہا تو جیسے بھی پتہ چلا کہ بھائی ہمارے دوست بیچارے ڈیوڈ تھے، احمد تھے، جو بھی تو مر گئے. ہاں جی، ہم پہنچتے اس کے گھر پہ تو دیکھا بھائی اس کا جنازہ تو ٹھیک ہے، جسم تو صحیح ہے کہ بھائی احمد صاحب مر گئے، ڈیوڈ صاحب مر گئے، تو یہ کون صاحب سو رہے ہیں؟ تو کیا جواب دیتے کہ یہ احمد صاحب کی میت ہے، ڈیڈ باڈی، احمد صاحب چلے گئے. جو بھی مرتے یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ خود نہیں ہے. یعنی کافر ہو ہندو ہے کہ جواب دیتا ہے کہ ڈیوڈ صاحب مر گئے، احمد صاحب مر گئے، یوسف صاحب مر گئے، یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی خود ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ یوسف اور ہے، اس کا بدن اور ہے، احمد اور ہے اور اس کا جسم اور ہے. یہ باڈی صرف لباس ہے، اصل تیری حقیقت تیری روح ہے میرے بھائی. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم مرغی کھانے کی لذت تک محدود ہیں، ہم نکاح کی لذت تک محدود ہیں. یہ کیونکہ جسم محدود ہے تو اس کی لسٹ اور پلیجر بھی محدود ہے. مگر یاد رکھیے جب آپ نے اسے ڈسکور کر لیا، اپنے ٹرو سیلف کو، اپنی حقیقت کو ڈسکور کر لیا، جب آپ نے سول کو ڈسکور کر لیا، تو آپ کے پاورز بھی ان لمیٹڈ ہیں اور آپ کی لذتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. ایک عارف باللہ کا شعر ہے کہ یہ دنیا پرست بادشاہ کیا جانے کہ لذت کیا ہے. یہ سمجھتے ہیں زیادہ شادیوں میں لذت ہے، زیادہ کھانے میں لذت ہے، کیونکہ ٹرو سیلف کو نہیں پہچانا، ڈسکور خود کو نہیں کیا. ایک عارف جب ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے تجلی آتی ہے، عزیزان گرامی، 7 دن ان لذتوں میں ایسا ڈوبا رہتا ہے کہ نہ کھانے کا محتاج ہے نہ پینے کا محتاج. کیا وہ لذت ہوگی؟ اور نہ اسے کوئی کمزوری ہوتی. یعنی یہ ان لمیٹڈ انسان ہو جاتا ہے، پاورز بھی تیرے ان لمیٹڈ ہیں اور تیری لذتیں بھی ان لمیٹڈ ہیں. مگر جب تو خود کو ڈسکور نہیں کرتا، اپنے ٹرو سیلف کو نہیں سمجھتا، تو تو فقط ایک 2 پاؤں پہ چلنے والا حیوان خود کو سمجھتا ہے، صرف حیوانی لذتوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. اب ڈسکور کے لیے ایک اصول ہے، سکسیسفل ہونے کے لیے ایک اصول ہے، وہ ہے سیلف ڈسپلین. سیلف ڈسپلین کی وصیت ہے مولا علی کی کہ اگر سیلف ڈسپلین آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہیں. سیلف ڈسپلین کی آف سکسیس. مولا علی کا خطبہ، مولا علی کی وصیت، پہلے کہا اتقوا اللہ، متقی بنو.
کا متقی نہیں بن سکتے. وہ نظم الامور، جب تک کہ ڈسپلن نہ آئے، سیلف ڈسپلن آئے گا تو متقی بنیں گے. صلوات پر محمد والے. سیلف کانفیڈنس کے بعد اہم ترین چیز سیلف ڈسپلن ہے. ہر انسان کامیابی چاہتا ہے، ہر انسان بلند مقام چاہتا ہے، ہر انسان ہر فیلڈ میں کامیابی چاہتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ یا سیلف کانفیڈنس نہیں، یا سیلف ڈسپلن نہیں. کیوں نہیں ہے؟ سیلف ڈسپلن کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کمفرٹ زون. انسان جو ہے نا کمفرٹ زون میں چلا جاتا ہے. کمفرٹیبل لائف، آرام سے سوتا رہوں، پہلے بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ کام نہیں کروں، پڑھوں نہیں، لکھوں نہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ کمفرٹ زون جو ہے نا زہر بن جاتا ہے. انسان کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ ہمیشہ اسٹریس میں رہتا ہے. مثلا مثال دو بچے ہیں، وہ میڈیکل کالج میں جانا چاہتے ہیں. ایک کمفرٹ زون میں رہا، نہ محنت کی، نہ پڑھا، نہ کچھ کیا. اور ایک نے محنت کی تو کیا ہے، اس کے داخلہ ہو گئی، وہ ڈاکٹر ہو گیا. وہ خوش ہے، آج فائنانشلی خوش ہے، دنیاوی لحاظ سے خوش ہے. وہ کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے پوری زندگی بدبخت. یہ کمفرٹ زون جسے سستی کہا گیا ہے، کاہلی کہا گیا ہے، عجیب حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ جو سست ہے نا، جو کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، وہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے. اللہ، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی. یعنی کمفرٹ زون میں اگر کوئی چلا گیا، نہ دنیا میں سکسیسفل، نہ آخرت میں سکسیسفل. سستی اصلاً سب سے بڑی نجس ترین چیز ہے. انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخر، اور ہیپینس نہیں ہوتی، گلیڈنس نہیں ہوتی، پیس آف مائنڈ نہیں ہوتا. وہ اندر سے ہمیشہ پریشان رہتا ہے، جس کی زندگی میں یہ کمفرٹ زون ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صلاحیت ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں میں صلاحیت ہوتی، مگر کمفرٹ زون میں رہنے کی وجہ سے کبھی سکسیسفل نہیں ہوتے. اور جو بہت کم صلاحیت والے ہوتے ہیں، وہ محنت کی وجہ سے، کمفرٹ زون سے، عیاشی سے، آرام سے، سستی سے نکلنے کی وجہ سے ان سے کئی گنا آگے بڑھ جاتے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. یہ کمفرٹ زون سے نکلنے کے لیے حدیث بھی ہے. بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ کبھی آپ کا کوئی بچہ کمفرٹ زون میں نہ چلا جائے. اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی. ایک حدیث تو میں نے بار بار بتائی کہ الولد سید 70 سنہ، پیدا ہونے سے لے کر 7 برس تک اپنے بچے کو ایسے سمجھو کہ یہ تمہارا باس ہے، یہ تمہارا سردار ہے. ڈانٹو نہیں، ڈپٹو نہیں، احترام کرو، اس کی عزت کرو، لاجیکل اسے سمجھاؤ تاکہ اس کی کریٹیوٹی تباہ نہ ہو، سائیکولوجیکلی سیلف کانفیڈنس ختم نہ ہو اس کی. مگر فرمایا 7 سال کے بعد اب بات اور ہے. 7 سال کے بعد 14 برس تک اسے اپنا غلام سمجھو، نوکر سمجھو، ہر سخت کام کراؤ، محنت کرواؤ، تاکہ یہ کمفرٹ زون میں نہ چلا جائے. اگر کمفرٹ زون میں گیا تو یہ برباد ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. غلام سمجھو، سلیب سمجھو، خوب اس سے کام لو تاکہ یہ محنت کش ہو جائے. اور محنت کش ہو گیا نا تو جہاں بھی جائے گا کامیاب ہو جائے گا. تو یہ ایک خطرناک چیز ہے کہ اس سے نکالنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. سیلف کانفیڈنس اور سیلف ڈسپلن، عزیزان گرامی، یہ کامیابی کے لیے بہت بڑی اہم ترین چیز. اب دوسرا، جس فیلڈ میں آپ نے گول بنایا، گول سیٹنگ کی طرف آ رہا ہوں. گول سیٹنگ یعنی مسلسل ایکسرسائز. اب مثلا آپ نے کوئی گول بنایا فائنانشلی، گول بنایا ایجوکیشن کا، گول بنایا سوشل لائف کا، گول بنایا اسپریچولی. جو بھی گول آپ بنا رہے ہیں نا، جس فیلڈ میں گول ہے آپ کا، اس فیلڈ میں آپ کو اسپیشلسٹ ہونا ضروری ہے. اسکل پیدا کریں، ہنر پیدا کریں. اس لیے گول سیٹنگ کی اور اس میں آپ نے کوئی کام نہیں کی. اکنامکس میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ماہر ترین انسان، اور ماہر ترین انسان بننا کوئی مشکل نہیں ہے اگر ٹائم مینجمنٹ آپ کو آ جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد.
انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل، آج صرف اشارہ کرتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ایک کی ہے سکسیسفل لائف کے لیے، کیونکہ سب سے قیمتی سرمایہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے، سب سے مہنگی ترین چیز جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہی ہے. ٹائم سے زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. ٹائم کو بڑھا نہیں سکتے آپ، ٹائم کو روک نہیں سکتے آپ. سب سے بڑا سرمایہ آپ کے پاس ٹائم ہے. لیکن بہت سارے لوگ واقعا بری طرح سے ٹائم پر ظلم کرتے ہیں. ٹائم مینجمنٹ سمجھیے. عزیزان گرامی، میں ایک مثال دوں. مثلا یہاں یا بڑے شہر جتنے بھی ہیں، نیو یارک، لنڈن، ان بڑے شہروں میں دیکھیے اکثر 500 سے 1000 گھنٹے آپ کے سال میں گاڑی میں گزرتے ہیں. بتائیے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ 500 گھنٹے، 1000 گھنٹے سال میں زندگی کے آپ کے گاڑی. مثلا لوگ لیوٹن سے مجلس میں آتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں، کام بہت دور دور ہوتا ہے. 500 گھنٹے، 1000 گھنٹے، سمجھتے ہیں کتنا؟ یعنی 2 سیمسٹر یونیورسٹی میں فل آپ جو ہے فل ٹائم پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ٹائم ایسے اڑ جاتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت. اسے آپ لے سکتے ہیں. کیسے؟ ایک ہی موضوع پر آپ، اب آڈیو بکس بھی آ گئے ہیں، CDs بھی. الحمدللہ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ جتنی اچھی کتابیں اس کو ہم MP3 میں لا رہے ہیں، تاکہ یہ 500 گھنٹے آپ کے ضائع نہ ہو بلکہ پورا کورس ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک موضوع پر، یعنی اگر آپ نے جو گول بنایا ہے اسی گول میں کامیابی کے لیے آپ کو اسپیشلسٹ بننا ہے کہ اس پر جتنا کام ہوا ہے 500 گھنٹے. آپ 500 گھنٹے کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 گھنٹے. آپ سنتے جائیے، بعد میں نوٹس بناتے جائیے، سنتے جائیے، نوٹ بناتے جائیے. تو آپ کا کیا ہوگا؟ دیکھیے لرننگ جو ہے نا کنٹینیوسلی ہونی چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ PhD آپ نے حاصل کیا آپ چھوڑ دیا، نہیں. آپ نے MA کر لیا، MSc کر لیا، چھوڑ دیا. اسلام کہتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی کنٹینیوسلی لرننگ ایک پروسیجر ہے، کیونکہ اسی پروسیجر سے سیلف ڈیولپنگ ہوتی ہے. اگر آپ نے جہاں روک دیا خود کو، وہی سیلف ڈیولپنگ بھی خود رک جاتی ہے. آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. لہذا یہ ایک ایسے پروسیجر ہے، اسے رکنا نہیں چاہیے. کنٹینیوسلی قبر تک، گہوارے سے لے کر قبر تک آپ علم حاصل کریں، دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں. خود لذت ہے، روح کی غذا ہے، مولا علی کہتے ہیں. لہذا مثلا آپ دیکھیے ایک عادت ڈالیں، دن میں اگر فرض کریے 30 یا 20، اب اسپیڈ ہے آپ کی، کتنی اسپیڈ ہے ریڈنگ، وہ بھی بڑھا سکتے ہیں. بہت سارے فارمولاز ہیں. 20 صفحے 30 صفحے اگر آپ روزانہ پڑھتے ہیں تو بتائیے سال میں کتنی کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ آرام سے 30 40 50 کتابیں آپ ختم کر سکتے ہیں. اور 50 کتابوں پر اگر کوئی کام کرے تو یہ تقریباً PhD ہو جاتی ہے، MPhil ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ادھر آپ ڈرائیونگ کرتے رہیں اور 500 گھنٹے آپ کے ضائع ہونے سے بچ گئے جس موضوع میں جو آپ کا گول ہے. اور ادھر آپ نے 1 گھنٹہ نکالا روزانہ ایک ٹاپک پر. جب بھی پڑھیں مثلا قلم کے بغیر نہ پڑھیں تاکہ چیز نوٹس ہو جائے، ورنہ نکل جائے گی. یا آج الیکٹرانکس بکس پڑھیں، وہ زیادہ بہتر. کاپی پیسٹ کرنے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اگر نہیں ہے وہ کتاب تو پھر مجبوراً اس کے نوٹس بنائیں. اور سیمینار، جس بھی گول میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جہاں بھی سیمینار ہو، انٹرنیٹ پر سیمینار سے کیا ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ جو اس میں تحقیق کرتے ہیں وہ آپ کو مفت میں مل جاتی ہے نالج. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اس فیلڈ پہ سیمینار اٹینڈ کریں تو کیا ہوگا، کنٹینیوسلی آپ کی ترقی ہوتی رہے گی. عزیزان گرامی، یہ اصول اسلام کے اندر موجود ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور دوسرے عمل کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جو مولا علی کے ماننے والے ہیں ان میں سے تو کوئی جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے. جو باب مدینۃ العلم کو امام سمجھتے ہیں وہ تو سب PhD ہونا چاہیے. ایک نہیں 3 4 PhD ہونے چاہیے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آپ کو پتہ ہے جو لوگ PhD کرتے ہیں وہی دنیا کو چلاتے ہیں، باقی تو گائے بکری کی طرح ان کے پیچھے چلتے ہیں. جو وہ ریسرچ کر لیں، غلط یا صحیح، کتنی غلط ریسرچ ہیں جس پہ پوری دنیا کروڑوں کی تعداد میں پیچھے چل رہی. بعد میں 50 سال کے بعد چلا، ارے یہ تو غلط تھا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب فیملی پلاننگ کی جو خود ریسرچ تھی وہ اب آپ دیکھیے، اب جناب جوان جو ہیں کم ہو رہے ہیں، بوڑھے زیادہ ہو گئے. تو کئی ریسرچ ایسی ہوتی
لہذا ہم جو مولا علی کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے عزیزان گرامی. لیکن افسوس مسلمان بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے. آج انٹرنیٹ پہ سہولت ہے، انٹرنیٹ پر آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں الحمدللہ. جو کئی سالوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ نور یونیورسٹی کی طرف سے بھی آفر ہے، آپ ایم اے کر سکتے ہیں. ہم نے عرفان اسلامی میں، مسٹرزم اور اخلاق اسلامی میں، تاکہ انسان اپنے فیملی، اپنے بہت سارے پرابلمس آپ سالو کر سکتے ہیں. اور یہ تجربہ کیا گیا، اگر آپ یہ علم حاصل کر لیں، مثلا کتنی طلاقیں ہوتی ہیں یہاں، چھوٹے سے کورس کے ذریعے سے آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں اسلام، اور کتنی دعائیں لے سکتے ہیں. یہ مثلا طلاقوں کا وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے، پتہ نہیں ہوتا. مطلب ایک دو کیس ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا ایک دو دن میں تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں آؤں گا آپ کے پاس، اگر میں نے کچھ کہا وہ کہیں گے آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اگر یہ کہا تو کہیں گے آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ نے کورس کرنا پڑے گا، 1 ویک 2 ویک 3 ویک کا کورس کریں، پھر آپ کے خود ہی دماغ ٹھیک ہو جائیں گے. صلوات پڑھی محمد وعلى محمد. اور یہ حقیقت الحمدللہ ان کے اندر صلح ہوگی. کئی تجربے کر کے دیکھیے. جہالت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں. سوشل لائف، اگر میں نے کہا نا کہ آل یور ہیپینس گلیڈنس ڈیپینڈ آن یور ریلیشن شپ. آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، بیوی سے کیسے ہیں، بچوں سے کیسے ہیں، رشتہ داروں سے کیسے ہیں. اگر ریلیشن شپ نہیں ہے تو آپ کا پیس آف مائنڈ نہیں ہے. لہٰذا یہ سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. اگر ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کون سالو کرے گا. لہٰذا آئیے، میں نے کہا یہ خود ہمارے کمیونٹی کے اندر جو پرابلمس ہیں، جہالتیں ہیں، کہ فلسفہ نہیں پتہ عبادت کا، مقصد نہیں پتہ. جو کل پوری تقریر ہم نے سارے اعتراضات کے جواب دیے، نہ فلسفے کا پتہ ہے، نہ مقصد کا پتہ ہے، نہ تاریخ کا پتہ ہے. بس پتہ ہے یہ بابا کرتے تھے مجھے بھی کرنا ہے. صلوات پڑھی محمد. یہ آباؤہم فہم غافلون. اسی کی وجہ سے فتنے، اسی وجہ سے جھگڑے، وہ مرنے تڑنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں بھائی بابا کرتے تھے مجھے بھی کرنا ہے. کچھ پتہ نہیں کہ واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کچھ پتہ نہیں. مقصد کا پتہ نہیں، فلسفے کا پتہ نہیں. تو کون اصلاح کرے گا؟ فرشتے آ کر اصلاح کریں گے، ہم اور آپ اصلاح کریں گے. اور کب اصلاح ہوگی؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب آپ کے پاس اچھی جاب ہوگی لہذا پڑھنا چھوڑ دیں. نہیں، جیسے آپ کھانا نہیں چھوڑتے تو اسی طرح سے روح کے لیے غذا ہے کنٹینیوسلی. ایجوکیشن کا مقصد ہے لرننگ شوڈ بی کنٹینیوسلی، کبھی رکنا نہیں چاہیے. اگر لرننگ رک گئی تو آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ رک گئی. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. بھائی ایوری ون وانٹ بیسٹ لائف نا، سب چاہتے اچھی لائف. کون آدمی ہے جو کہ مجھے اچھی زندگی نہیں چاہیے، سکون والی نہیں چاہیے؟ اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ ہر آدمی کی تمنا ہے پیسفل لائف ہو، سکسیسفل لائف ہو، اچھی لائف ہو. پتہ ہے اچھی لائف کب ہوگی؟ جب آپ اچھے بنیں گے تو اچھی لائف ہوگی. اچھی لائف کوئی باہر سے کوئی بنائے گا؟ جب آپ غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، ہاں، آپ کسی چیز پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، پیٹ پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو شوگر ہو جائے گی، ہاں جی، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب آپ اچھے بنیں گے تو آپ کی پوری زندگی اچھی بن جائے گی. یعنی سیلف ڈیولپمنٹ ایک ایسا پروسیجر ہے جو کنٹینیوسلی ہے، رکنے والا نہیں کہ اب ہم ٹھیک ہو گئے بس ختم. کنٹینیوسلی آپ امپرومنٹ کرتے جائیں اور بہتر بنتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ وہی آپ ان لمیٹڈ ہو جائیں گے. ایک مرتبہ وہ منزل آ جائے گی کہ سول کے اندر جو اللہ نے طاقت رکھی ہے ان میں سے بھی کوئی چیز آپ کو مل جائے گی. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. جی عزیزو، پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ 1.5 سال سے ہمارے پارا چنار ڈیرہ اسماعیل خان کے مومن پہ بڑا ظلم ہوا. قائد شہید عارف حسین حسینی کے بیٹے نے، جن کا سید علی نام ہے، عالم دین ہے، اس نے بڑا، بیچاروں نے اس میں بہت بڑا کام کیا کہ 1.5 سال سے، لاسٹ ایئر آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کلیکشن کیا تھا، یہ راستے بند تھے کیونکہ راستے ادھر سے گزرتے ہیں جہاں یہ طالبان ہوتے ہیں، انہوں نے راستے روک رکھے تھے. اور کہتے ہیں کہ آٹے کی ایک بوری جو ہے نا وہاں 35,000 تک پہنچ گئی، نہیں اندازن جو مجھے بتایا گیا، اتنی مہنگی، کیونکہ کھانا پینا آ نہیں رہا تھا وہاں، تو پہاڑی علاقہ ہے. اور یہ سید علی مولانا جو ہمارے بیچارے ادھر سے افغانستان سے جا کے پھر ادھر سے کچھ چیزیں لاتے تھے، بڑی انہوں نے، اور یہ بھی وہاں پر تھے. تو اسی دن حملہ ہوا اور اس ہمارے مجاہد عالم قائد کے بیٹے کی بھی ٹانگ شہید ہو گئی، پوری ٹانگ ان کی کٹ گئی. اللہ نے انہیں بچایا ہے
اور بہرحال ٹانگ سے وہ معذور ہو گئے. جوان ہے بالکل، میرے خیال میں 28-30 سال کے ہیں. ان کے لیے دعا بھی کریے. بہت مجاہد، انہوں نے بڑا کام کیا اور کئی لوگ ہمارے شہید ہوئے، بڑی تعداد میں. مگر الحمدللہ بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے کام کیا. لیکن بہرحال مشکلات تو ہیں. ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں گھر جل گئے، اور چاروں طرف سے کیونکہ طالبان. پارچنار کی سچویشن یہ کہ چاروں طرف سے طالبان ہیں، اور یہ بیچ میں ایک بہت بڑی وادی ہے جس میں تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہمارے مومنین ہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں اس سے بھی بری حالت ہے. ڈیرہ اسماعیل خان، یہ وزیرستان، یہ جتنے علاقے غیر جہاں آپریشنز ہو رہے ہیں، یہ بالکل اس کا دروازہ ہے. تو وہ آتے ہیں، مارتے ہیں. وہاں بھی کئی سو کی تعداد میں ابھی تک لوگ شہید ہوئے. انشاءاللہ خدا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی اسپانسر کرنا چاہیں، بہت سارے یتیم بچے ہیں، بہت ساری بیوہ خواتین ہیں، جو اسپانسر کرنا چاہیں، ڈونیشن کرنا، اجر عظیم خدا دے گا. دیکھیے کوئی بڑی بات نہیں. یہاں اگر آپ رہتے ہیں، اسپانسر کرنا ایک بچے کو کیا خرچہ ہے؟ 20 پاؤنڈ ہوگا، 25 پاؤنڈ ہوگا. لیکن ایک مسلمان بچہ، ایک عزیزان گرامی، سکسیسفل لائف کے لیے جو گول سیٹنگ ہے، ایکچولی اٹس unlocking your hidden powers, especially the power of your brain, especially power of your creativity, power of your subconscious. By thinking, positive thinking, آپ کے اندر جو اللہ نے چھپی ہوئی طاقت برین کے اندر دی ہیں، آپ یوز کریں. کہ لوگ 2%, 3% برین کو یوز کرتے ہیں. زیادہ پیٹ چلتا رہتا ہے اور زبان چلتی رہتی ہے، برین یوز نہیں ہوتا. لہٰذا یہ اصل میں ان لاکنگ ہے، جو آپ کے اندر اللہ نے خزانے رکھے ہیں. اور جہاں سول کی بات ہوئی، سول کو کیسے ان لاک کریں، کیسے ڈسکور کریں، کہ سول کے پاورز تو ان لمیٹڈ ہیں اور ہمیشہ کے لیے. دیکھیے ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں مگر مقصد کا پتہ نہیں ہوتا، تو فائدہ ملتا نہیں. ثواب ملتا ہے، فائدہ نہیں ملتا، دنیا بھی نہیں ملتا. جیسے میں نے کہا نماز پڑھ کے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں. نماز کے بعد تو خدا کہتا مانگو نا کچھ، مجھے تمہاری نماز کی ضرورت تھوڑی ہے. تو کوئی نہیں مانگتا تو خدا نماز اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. صلوات بڑی محمد. اسی طرح سے اگر آپ ان لاک کرنے ہیں سول کے پاورز، تو اس کا پروسیجر ہے دعا. دعا مانگتے ہیں، ہاں جی، مگر اس سے فائدہ نہیں لیتے. دعا کیا ہے؟ مولا علی فرماتے دعا اللہ کے سارے خزانوں کی ہے، کنجی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم دعا پڑھتے ہیں، روتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کی مل جاتی ہے، ہم تالا کھولتے نہیں، گھر چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد جو مقصد نہیں سمجھتے. ہم سے بس دعا یہی ہے کہ ہم نے رو لیا، دعا کر لی، بس ختم. مولا علی کہتے جب تو دعا کرتا ہے، آدھا گھنٹہ تو نے دعا کو میل میں گریا کیا، اب تو اللہ نے تجھے چابیاں دے دی سارے خزانوں کی. اب کھولنا، کھولیں گے تب جب فکر کریں گے. تو ایسے فرمائی کہ دعا کے بعد بھی آدھا گھنٹہ فکر کرنا ہے اپنے گولز کے کامیابی میں، اور ذکر کے بعد بھی فکر کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ منزل ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ میں نے کہا کہ سپر کانشیس یا سول یہ بالکل ایک دوسرے کے نزدیک ہیں. جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں، جب بھی کوئی ذکر، لمبا ذکر کرتے 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، یعنی اب یہ جو ہے نا فیکلٹی ایکٹیو ہونے لگتی ہے. ایکٹیو ہو جاتی ہے تو ہم اسی وقت سو جاتے ہیں. ابھی اب اگر آپ سوچیں گے تو وہ آئیڈیا آئے گا جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، ایک ایسی چیز آپ ایجاد کر لیں گے کہ کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ابھی آپ لائق ہیں اس کے. اللہ آپ کو خود چابیاں دے رہا ہے، لیکن ہم عبادت کے مقصد کو سمجھتے نہیں، عبادت کرتے ہیں مگر اس کی روح سے فائدہ نہیں لیتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اگر سول کے پاورز کو ان لاک کرنا ہے تو دعا کی ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا. جتنی دعا آپ کی لمبی ہوگی اتنی چابیاں زیادہ ملیں گی، اتنے آئیڈیاز زیادہ آئیں گے.
اتنے آپ عظیم الشان انسان بنیں گے، اتنے کامیاب انسان بنیں گے کہ دعا مانگے اور اس کے بعد اب سوچنا شروع کریں کہ اس گول میں مجھے کیسے کامیابی ہو، یہ اس گول میں، ایجوکیشنل گول میں، فنانشلی گول میں، یا اسپریچولی گول میں، یا سوشل گول میں، جو بھی گول ہیں آپ کے، اس میں میں کیسے کامیابی حاصل کروں گا۔ یقیناً دعا کے بعد جو آپ کے پاس فکر ہوگی وہ کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اس ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ خدا ہمیں دعا کی لذت سے آشنا کرے۔ اسی لیے معصومین نے اتنی دعائیں ہمیں دی ہیں کہ کسی مذہب، کسی ملت کے پاس اتنی دعائیں۔ آئیے ایک دعا جو معجزہ بھی ہے کہ جو بھی مشکل ہو اس کا حل اس دعا میں ہے۔ میں نے بھی آزمایا ہے، کئی لوگوں نے آزمایا، آپ بھی آزمائیں۔ دعائے مقاتل، اور آج وہ CD باہر تیار ہوگی، رضا حسین بیٹھے ہوں گے، کہ جس میں بہت چیزیں ہیں، جو بھی تقریباً آپ زندگی میں چاہتے ہیں اس میں ہو چیز ہے، اور کئی کتابوں سے تحقیق کر کے یہ بنائی گئی ہے آواز کے ساتھ۔ MP3 آپ گاڑی میں سن سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو قرض ہے تو کیسے قرض ادا ہو، آیت وہ عربی میں پڑھتا ہے، وہ کے ساتھ پڑھیں، تعداد بھی بتاتا ہے۔ فنانشلی گولز آپ کے ہیں، اس میں کیسے کامیابی ہو، رزق کیسے بڑھے، اس میں وہ بھی ہے۔ بیماری، ہر بیماری کا علاج قرآن سے، حدیث سے، دعا سے، اور وہ آپ گاڑی میں سن سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں۔ مگر یہ پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ بھی آئے گا، تو اس سے آپ خوب فائدہ لے سکتے ہیں MP3 کے ذریعے سے۔ اور ایک اور اچھی چیز بھی شاید آج تیار کر کے کوئی دوست آئے یا نہیں، وہ ایک یہ ہے کہ جیسے دعا کی لذت کیوں نہیں ملتی، کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں آتا۔ تو ہمارے مدرسے کی طرف سے اور اس سے پہلے بھی کئی اور لوگوں نے بھی اس پہ کام کیا ریسرچ کا، کہ قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں بس اسے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب حمد کی معنی کا پتہ نہیں، عالمین کے معنی کا مثلاً پتہ نہیں، ایاک کا معنی کا پتہ ہی نہیں، نعبد کا معنی کا پتہ نہیں۔ تو جو کل بات ہوئی تھی کہ سپر کانشس بننے کے لیے کنسنٹریشن کا ہونا ضروری ہے۔ جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی اتنے آپ سپر کانشس بنیں گے، ایکسٹرا آرڈنری انسان تب بنیں گے آپ کی کنسنٹریشن کتنی ہے۔ اور نماز کا مقصد ہے کنسنٹریشن زیادہ ہو، آپ کا برین سپر کانشس ہو، آپ دنیا میں سپر ہو۔ مسلمان سب سے زیادہ ترقی حاصل کرے، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کنسنٹریشن نہیں کرتے۔ وہ کب ہوگی؟ جب آپ ترجمہ جانیں گے۔ تو پورے قرآن کے جتنے الفاظ، مثلا حمد، اس کا ترجمہ وہ بھی MP3 میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں۔ یعنی فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن بھی سمجھ جائیں گے، فارسی بھی آ جائے گی، اردو بھی آ جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو اگر ایک سال بھی آپ نے اپنی گاڑی میں یہ MP3 فائل چلا لی، آج کل MP3 پلیئر آ گئے، وہ ضرور لے لیں، کیونکہ اس پہ کتابیں بھی ہم لانے والے ہیں کہ بہت ساری جتنی اہم کتابیں وہ بھی آپ سن سکیں گے۔ تو آرام سے آپ دعا بھی سمجھیں گے، قرآن بھی سمجھیں گے، عربی بھی آ جائے گی، فارسی بھی آ جائے گی، اردو تو الحمدللہ اکثر کو ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو دعائے مقاتل، یہ وہ دعا ہے کہ جو بھی مشکل ہو 100 مرتبہ پڑھیں، ایک وقت میں پڑھنا ہوتی۔ میں نے بھی آزمایا ہے اور اکثر دوستوں نے بھی بتایا، بہت سارے مومنین کہ جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ آئیے اس دعا کے چند جملے تبرکہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللہم محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ الہی کیف ادعوک
امام زین العابدین، میرے قیدی امام، میرے مظلوم امام کی دعا. دعا کی آمادگی یہ ہے کہ آنکھیں نم ہوں تو پھر دعا میں مزہ آتا ہے. کس امام کی دعا؟ یہ اس امام کی دعا ہے جسے جلتے ہوئے خیموں سے بی بی زینب نے نکال. کس امام کی دعا؟ یہ اس مظلوم امام کی دعا ہے جو نہ بابا کو کفن دے سکا، نہ زندان میں بہن کو کفن دیا.